میٹریکولیشن ایگزام اور اس کا معیار کم، اور اگر ہم کسی کو کہیں کہ آپ پرائیویٹ اسکول سے آ کے سرکاری اسکول میں آئے تو لوگ کہتے تھے معیار بہت خراب، اور مدارس جو تھے وہ درس نظامی ایک بالکل یہ تقسیم ہو گئے. ہم تعلیمی نظام کا تقسیم ہونے کا مطلب اسپیکر صاحب یہ ہے کہ اس کے دو شاخسانے نکلے. میں آپ سے تھوڑا سا اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے، کبھی کبھی تعلیم پہ بات ہوتی ہے تو اس لیے میں تھوڑی سی تاریخ آپ کی سمع خراشی کر رہا ہوں. تو گزارش یہ ہے کہ اس کے دو بہت بڑے نقصانات ہوئے. ایک تو نقصان یہ ہوا کہ ایک جو ناانصافی ہمارے معاشرے میں تھی اس کو مزید استحکام ملا. کیسے ملا؟ وہ ایسے ملا کہ جو ایک اچھی تعلیم حاصل کر رہے تھے، انگریزی تعلیم حاصل کر رہے تھے، انٹرنیشنل سرٹیفکیشن کے ساتھ جن کا لنک تھا، وہ جو تھے ان کو، کیونکہ ہمارا نظام تعلیم کے بعد ہمارا سرکاری نظام انگریزی بیسڈ، ہمارے سرکاری امتحانات انگریزی بیسڈ، ہمارے ایف پی ایس سی کے ایگزامز انگریزی بیسڈ، ہمارا عدالتی نظام انگریزی بیسڈ، ہمارا کارپوریٹ نظام انگریزی بیسڈ. تو اس سے ہوا کیا؟ اس سے ہوا یہ کہ یہ جو بچے تھے جو اس نظام تعلیم میں جا رہے تھے، وہ پہلے دن سے ان کے چانسز ترقی کے اور آگے بڑھنے کے جو تھے وہ زیادہ ہو گئے. اور جو ساری اسکولوں میں میٹرک کر کے آتے تھے، جن کا زیادہ تر اردو میں تعلیم کا تھا، ان کے لیے اس حد تک پہنچنا جو تھا وہ مزید مشکل ہو گیا. یعنی وہ پہنچتے تھے لیکن اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت زیادہ ایفرٹ کر کے وہاں پہ پہنچتے تھے. اور جو ہمارے مدارس کے بچے تھے ان کی تو سرٹیفکیشن کوئی بورڈ ریکگنائز ہی نہیں کرتا تھا، ان کے لیے تو کوئی کیریئر ہی نہیں تھا. ان کے لیے تو صرف یہ کیریئر تھا کہ آپ جو ان کے اپنے ہیں اعلیٰ عرفہ، یہ وہ جو مختلف ان کے ہیں وہ کریں اور اس کے بعد کسی مسجد میں امام ہو جائے، اور کوئی کیریئر ہی نہیں تھا. یہ ایک بہت بڑی جو ناانصافی تھی ہمارے نظام میں، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ طبقاتی تفریق جو ہے یہ ختم نہیں ہوگی، یہ بڑھتی جائے گی. دوسرا اسپیکر صاحب جو پرابلم اس سے پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ ہماری قوم کی ذہن اور سوچ جو ہے وہ بکھر گئی. کیونکہ جب آپ جو تعلیم کا نظام ہے یا نصاب ہے وہ آپ کو ایک سوچ مہیا کرتا ہے، ایک دنیا دیکھنے کا طریقہ آپ کو سکھاتا ہے. اگر آپ ایک خاص قسم کا ذہن بنائیں گے تو دنیا کو بھی اس طریقے سے دیکھیں گے. رزلٹ میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ ایک ایلیٹ اسکول کے بچے کو اور ایک مدرسے کے بچے کو ایک کمرے میں بٹھا دیں، وہ ایک دوسرے سے گفتگو بھی نہیں کر سکتے. نہ ان کی زبان ایک ہے، نہ ان کی سوچ ایک ہے، نہ ان کی قدریں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو سمجھ آتی. تو ہم نے بجائے ایک قوم بننے کے، ہم نے قوم کو بھی تقسیم کر دیا. میں بہت زیادہ اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن پچھلے 15-20 سال میں جو ہمیں بہت سارے مشکلات پیش آئے، جو بہت سارے چیلنجز کو ہم نے فیس کیا بطور قوم، اس میں یہ مختلف سوچ جو تھی، یہ جو الگ الگ سوچ تھی، اس کا بھی ایک کردار تھا. میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا کہ اس کا قصور تھا یا اس کا قصور تھا، لیکن اس سوچ کا ایک کردار تھا اور اس کی وجہ سے بہت تکلیف اٹھائی ہم نے بحیثیت قوم. اسپیکر صاحب یہ میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دینا مناسب سمجھا، اس لیے جب ہم آئے اور ہمارے تحریک انصاف کے مینیفیسٹو میں بڑی دیر سے ایسے تھا، اور جب ہم آئے اور ہم نے اپنے مینیفیسٹو میں بھی لکھا کہ یہ تعلیمی نظام جو ہے، اس کو یہ بکھرا ہوا نظام، یہ تقسیم ہوئی تفریق شدہ قوم جو ہے، اس کو بھی ہم نے اکٹھا کرنے کی کوشش کرنی. اور اس لیے ہم نے ایک یکساں تعلیمی نصاب کا پروگرام بنایا.
اور اسپیکر صاحب، یکساں تعلیمی نصاب کا پروگرام ہم نے اس وقت بنایا جبکہ 18ویں ترمیم کے بعد نصاب جو ہے وہ ایک فیڈرل سبجیکٹ ہی نہیں ہے، لیکن ہم نے اس سے ڈٹر نہیں ہوئے. ہم نے کہا ہم صوبوں کو ساتھ لے کے چلیں گے. ہم نے انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کانفرنس بنائی، اس کو زیادہ افیکٹو کیا. پہلے بھی تھی لیکن اس کو زیادہ افیکٹو کیا. ہم نے سب کے صوبوں کے ساتھ سر جوڑ کے بیٹھے. ہم نے ایک نیشنل کریکولم کونسل بنائی. ہم نے اس میں سب لوگوں کو شامل کیا، مختلف مکاتب فکر کو شامل کیا. اس میں مدارس کے اتحاد تنظیم المدارس کو شامل کیا، اس کے اندر انگریزی اسکولوں کو شامل کیا، اس کے اندر صوبائی نمائندگان کو شامل کیا. اور ہم نے کہا آئیے، یہ کوئی تحریک انصاف کا معاملہ نہیں ہے، یہ قوم کا معاملہ ہے، آئیے مل کے کریں. اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں سب کو، سارے صوبوں کو. سب نے اس میں تعاون کیا. سب نے کہا کہ بالکل یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں یقیناً یہ ہمارا صوبائی سبجیکٹ ہے، لیکن ہم اس میں آپ اور ہم مل کے ایک نصاب بنائیں گے. تو میں یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں اپنے کولیگز کو اور آپ کے توسط سے قوم کو کہ جو پرائمری کا نصاب ہے کلاس 1 to 5 وہ بن گیا ہے. اس کے اوپر سارے صوبوں نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ مل کے بنایا تھا، ایکسپرٹس کو بلایا، سب کو بلایا. اور میں خاص طور پہ اس میں ہم نے انگریزی اسکولوں کو بھی شامل کیا، اتحاد تنظیم المدارس کو بھی شامل کیا، ہر کسی کو شامل کیا. اور وہ جو فکر تھا لوگوں کو کہ جی سٹینڈرڈ گر جائیں گے، اگر سرکاری کچھ کام ہوگا تو سٹینڈرڈ گر جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے اسپیکر صاحب. ایک اعلیٰ نصاب بنا. اب ہم اس کے نیکسٹ سٹیپ پہ جا رہے ہیں. نصاب تو بن گیا ہے. نصاب ہے، براڈ گولز ہوتے ہیں نصاب کے کہ ہمیں یہ ایجوکیشنل آؤٹ کمز چاہیے، ہمیں یہ چیز چاہیے، ہمیں یہ چیز. اب نیکسٹ سٹیپ ہے کہ ہم جو ٹیکسٹ بکس ہیں ان کو تیار کریں. اس پہ کام شروع ہو چکا ہے. اس میں ابھی ہم صوبوں کے ساتھ مشاورت کر کے ایک آپ کے مثالی ٹیکسٹ بکس بنائیں گے، اس کو اوپن سورس کر دیں گے، یعنی کہ جو مرضی چاہے اس کو چھاپے، لیکن ٹیکسٹ جو ہے وہ وہی ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی اس کے مختلف مراحل ہیں، وہ چھپیں گے، سب کچھ ہوگا، اپروولز ہوں گی، ایکسپرٹس بیٹھیں گے، دیکھیں گے، جانچیں گے، صوبے بیٹھیں گے، ہر کوئی بیٹھے گا. وہ مل کے جب ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ایک لیجسلیشن ہوگی، جو کہ میں سمجھتا ہوں دسمبر جنوری کے ارد گرد ایک لیجسلیشن ہوگی، جس کے بعد یہ لازمی ہو جائے گا پاکستان کے سارے اسکولوں کے لیے، چاہے وہ پرائیویٹ ہیں، چاہے وہ سرکاری ہیں، چاہے وہ مدرسے ہیں، کہ سب کا جو کلاس 1 to 5 کا جو پرائمری اسکول سسٹم ہے وہ انشاءاللہ تعالی یکساں ہو جائے گا.